بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 16، ویلاگ نمبر 436 اور صفحہ نمبر ہے 460، معارف القرآن جلد دوم، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 65۔ اور ناظرین، جو سبجیکٹ ہے ہمارا وہ ہے معارف و مسائل، آیات کے معارف و مسائل۔ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ قرآن کریم کی آیات تلاوت کریں گے۔ نہ خدا رہا نہ صنم رہے، نہ رقیب دیر و حرم رہے، نہ رہی کہیں اسد الہی، نہ کہیں ابو لہبی رہی، میرا ساز اگرچہ ستم رسیدہ زخم ہائے عجم رہا، وہ شہید ذوق وفا ہوں میں کہ نوا میری عربی رہی، نہ خدا رہا نہ صنم رہے، نہ رقیب دیر و حرم رہے۔ ناظرین، یہ کتاب قرآن کریم جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک۔ ناظرین، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ ناظرین، معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 65، ایپیسوڈ نمبر 16 اور ویلاگ نمبر ہے 436، یعنی 436، 436 ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر رکھتے ہیں، ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ، اس امید پر، اس آس پر، اس یقین پر کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ یہی پہچان ہے ایک اچھے مومن کی، ایک اچھے مسلمان کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ سنو اے لوگو، تمہیں بتاؤں، حسین سنیوں کی جان کیسا، کربلا کا حسین شہزادہ، کربلا کا حسین شہزادہ، حسین جنتی جوان کیسا، ذرا تصور میں لاؤ اپنے وہ دوش نبوی کا پیارا منظر، پھر تمہیں یہ خبر ملے گی حسین مومن کی شان کیسا۔ سنو اے لوگو، تمہیں بتاؤں۔ ایپیسوڈ نمبر 16، ویلاگ نمبر 436، پیج 460، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر 65 ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ سو قسم ہے تیرے رب کی، وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ تجھ کو ہی منصف جانیں اس جھگڑے میں جو ان میں اٹھے، پھر نہ پاویں اپنے جی میں تنگی تیرے فیصلے سے اور قبول کریں
خوشی سے، سو قسم ہے تیرے رب کی وہ مومن نہ ہوں گے یہاں تک کہ تجھ کو ہی منصف جانے، اس جھگڑے میں جو ان میں اٹھے پھر نہ پاویں اپنے جی میں تنگی تیرے فیصلے سے اور قبول کریں خوشی سے۔ ناظرین، اس کا خلاصہ تفسیر ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ پھر قسم ہے آپ کے رب کی یہ لوگ جو صرف زبانی ایمان ظاہر کرتے پھرتے ہیں، عند اللہ ایماندار نہ ہوں گے جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقعہ ہو اس میں یہ لوگ آپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ نہ ہوں تو آپ کی شریعت سے فیصلہ کرا دیں، پھر جب آپ تصفیہ کر دیں تو اس یعنی آپ کے تصویہ سے اپنے دلوں میں انکار کی تنگی نہ پاویں اور اس فیصلہ کو پورا پورا ظاہر سے باطن سے تسلیم کر لیں، اندر اور باہر سے مان لیں، دل و جان سے۔ ناظرین، اس کا نیکسٹ ہیڈنگ ہے معارف و مسائل اسی کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کو تسلیم نہ کرنا کفر ہے۔ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور علو و مرتبت کے اظہار کے ساتھ آپ کی اطاعت جو بے شمار آیات قرآنیہ سے ثابت ہے، اس کی واضح تشریح بیان فرمائی۔ اس آیت میں قسم کھا کر حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن یا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ حضور اکرم کے فیصلہ کو ٹھنڈے دل سے پوری طرح تسلیم نہ کرے کہ اس کے دل میں بھی اس فیصلہ سے کوئی تنگی نہ پائی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت رسول خود امت کے حاکم اور ہر پیش آنے والے جھگڑے کا فیصلہ کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کی حکومت اور آپ کا فیصلہ کسی کے حکم یعنی کسی کے حکم بنانے کے پر موقوف نہیں، کسی کے حکم بنانے پر موقوف نہیں۔ پھر اس آیت میں مسلمانوں کو حکم بنانے کی تلقین اس لیے فرمائی گئی ہے کہ حکومت کے مقرر کردہ حاکم اور اس کے فیصلے پر تو بہت سے لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا کرتا جیسا اپنے مقرر کردہ ثالث یا حکم پر ہوتا ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف حاکم نہیں بلکہ رسول معصوم بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، امت کے شفیق و مہربان باپ بھی ہیں۔ اس لیے تعلیم یہ دی گئی کہ جب بھی کسی معاملے میں یا کسی مسئلے میں باہم اختلاف کی نوبت آئے تو فریقین کا فرض ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنا کر اس کا فیصلہ کرائیں اور پھر آپ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کر کے عمل بھی کریں۔ ناظرین، یہ ولاگ ہمارا یہیں کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کا کچھ حصہ باقی ہے، یعنی نیکسٹ ہیڈنگ ہے اختلافات میں آپ کو حکم بنانا آپ کے عہد مبارک کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ ہیڈنگ ہے نیکسٹ ولاگ کا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے ساتھ۔ یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ در نبی پر یہ عمر بیتے وہ مجھ پہ لطف دوام ایسا، مدینے والے کہیں مقامی وہ ان کے در پر قیام ایسا، بلال تجھ پر نثار جاں ہو کہ خود نبی نے تجھے بلایا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا، در نبی پر یہ عمر بیتے وہ مجھ پہ لطف دوام ایسا۔